وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو کر کے کبائر کا درس اٹینڈ کرنے والے تمام ساتھیوں، آج انشاءاللہ گناہ کبیرہ نمبر 38 نمبر کا گناہ کبیرہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے الحکم بغیر الحق. الحکم بغیر الحق، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاضی بنایا، گاؤں کے لوگوں نے یا آپس میں جھگڑنے والوں نے آپ کو اپنا بڑا اور جج تسلیم کیا، یا کسی کمیٹی نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور آپ فیصلہ حق کے خلاف کریں، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آپ کسی کے دباؤ میں یا کسی لالچ میں یا کسی کی محبت اور احترام میں آپ عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کے بجائے آپ ناحق اور غلط فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے. آج عام چیز ہو گئی ہے. اسلام کی نمایاں خوبیوں میں سے ہے عدل و انصاف. اعدلوا هو اقرب للتقوی کونوا قوامین بالقسط. ایمان والو، عدل و انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. ایمان والو، کونوا قوامین، تم عدل انصاف کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. عدل و انصاف یہ اسلام کی بڑی نمایاں خوبی ہے. اب اگر کوئی انسان عدل و انصاف کی بجائے ناانصافی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ جو آپ کو حق بات بتلا دے آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں. لوگوں کی خواہشات کو دیکھ کر کے خبردار آپ ان میں کسی کی طرفداری نہ کریں. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہر انسان آپ کو پھسلا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کر لے. آپ اس سے بچائیں، ہوشیار رہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو حق ہے، آپ وہی حق، اسی حق پر عمل کریں، حق کے مطابق فیصلہ کریں، عدل انصاف کریں. یہ بہت بڑی اسلامی خوبی ہے دوستو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے 2 جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا. پھر ذرا یاد رکھیے گا، فیصلہ ہے، چاہے عدالت میں ہو، وکیل اور جج کرے، یا گاؤں کی پنچایت میں ہو، وہاں آپ کو گاؤں کے لوگوں نے
آپ کو بڑا سمجھ کر کے آپ کے بارے میں آپ کو امانت دار سمجھ کر کے آپ کا سے فیصلہ کروا رہا ہے وہ ہو، یا آپ اپنے گھر والوں اہل و عیال کے درمیان فیصلہ کریں۔ فیصلہ کرنے میں ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ کتنی عجیب سی بات پیارے نبی بیان فرما رہے ہیں، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ قاضی 3 قسم کا ہوتا ہے، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، جن میں سے 2 تو جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے تفصیل بیان کی۔ سب سے پہلا انسان عرف الحق فقضى به فهو فی الجنہ، پہلا انسان حق کو پہچانتا ہے، علم حکمت اور بصیرت کی روشنی میں دیکھا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ مدعی حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے۔ حق کو پہچانا اور حق کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر کسی کی رعایت نہیں کی، صرف عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ یہ ایسا قاضی ہے جو جنت میں جائے گا۔ اب وہ 2 قاضی جو جہنم میں جائے وہ کون ہیں؟ آج نے فرمایا وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ۔ وہ قاضی ہے جس نے حق کو پہچانا، حق پہچانتا ہے، حق پہچان لیا، لیکن پھر بھی حق کے خلاف اس نے فیصلہ کیا، کسی اپنے دنیاوی مصلحت کی بنا پر، دنیاوی فائدے کی بنا پر فیصلہ جانتے بوجھتے حق سمجھتے ہوئے بھی ناحق کیا، غلط کیا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ یہ دوسرا قاضی ہے۔ نمبر 3 وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ۔ تیسرا وہ قاضی ہے جو حق پہچانتا ہی نہیں، اتنا علم نہیں ہے، اتنی بصیرت نہیں ہے، اتنی سوجھ بوجھ نہیں کہ حق اور باطل سمجھ سکے، لیکن پھر بھی وہ فیصلہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان پتہ نہیں اپنی جہالت اور لا علمی کے بنا پر کتنی ناانصافی کیا ہوگا۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیشہ فیصلہ کرنے میں عدل انصاف کی جائے، یہاں تک کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، خبردار کسی قوم کی عداوت اور دشمنی بھی تمہیں حق کے خلاف فیصلہ کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یعنی سامنے دشمن ہے، اگر حق پر ہے تو فیصلہ اس کے حق میں کرو۔ یہ نہیں کہ ہمارا وہ دشمن ہے، دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ کہ اگر دشمن حق پر ہے تو دشمن کے حق میں فیصلہ دیا جائے، اپنا سگا بھی باطل پر ہے تو اس کی حمایت اور محبت میں اس کے حق میں فیصلہ نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا عدل و انصاف کرو، گرچہ اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے بیوی بچوں کے خلاف ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، جب بھی حق کا پر فیصلہ کر رہے ہو عدل و انصاف کرو۔ تو اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ ہمیشہ انسان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے۔ اگر عدل و انصاف نہیں کرے گا تو انسان بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اخلاق کا مظاہرہ ہو،
علم ہو، علم کی روشنی میں فیصلہ ہو، اور جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، کسی کی لاپرواہی نہ کی جائے۔ دیکھا ہوگا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور فیصلہ جب ان کا ایک گھوڑا خریدنے والے سے جھگڑا ہو گیا تو مسلمان قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے عمر ابن الخطاب کے خلاف فیصلہ کیا، امیر المومنین یہ بدو حق پر ہے، آپ نہ حق ہے۔ دیکھیں عمر فاروق بھی خوش ہو گئے کہ ہمارے حکومت میں، رعایت میں، مسلمانوں میں اتنا عدل و انصاف کرنے والا انسان ہے کہ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلہ کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معروف ہے، یہودی کے ساتھ معاملہ تھا، یہودی کے ساتھ معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے کیس دائر کیا، قاضی شریح کے بعد جب پہنچے، سارا معاملہ سنا، تو قاضی شریح نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ کیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک نور کے بڑے بڑے عالیشان محل تیار کرے گا، لائٹوں سے سجایا ہوگا، ہر انسان دیکھنے کے بعد رشک کرے گا، انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ آخر یہ عالیشان محل کن کے لیے ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنے عالیشان محل کس کے لیے تیار ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ لوگ جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو فیصلہ کرتے ہیں، تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ آج فیصلہ پیسے کے ذریعے خریدا جاتا ہے، عہدے کے ذریعے خریدا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حق والے کا حق نہیں ملتا، ظالم غیروں کا حق عدالت سے، وکیل کے ذریعے اور ججوں کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں رشوت، لین دین، ان تمام چیزوں کی بنا پر عدالت میں عدل و انصاف کو ذبح کیا گیا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بے صاحب اولاد ہو گئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوسٹ دی ہے، عدل انصاف کرنے کا مقام، مرتبہ دیا ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے، تو چاہیے کہ ہمیشہ عدل انصاف کا فیصلہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ذرا دیکھو، کس قدر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا رہا، صحابہ نے، سلف نے یہی کیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عدل و انصاف کا علم بردار بنائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں عدل و انصاف عام کر دے، ناانصافی، ظلم زیادتی کو خاتمہ کرے۔ اس کے بعد دوستو 30 نمبر کا 39 نمبر کا گناہ کبیرہ جو ہے وہ رشوت ہے۔ رشوت آج ایک عام سی بیماری ہو گئی، مہلک بیماری ہے۔ رشوت لینا، دینا اور معاملہ طے کرانا، تینوں پر لعن اللہ راشی والمرتشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشی والمرتشی فی الحکم، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لعنت تو راشی پر بھی، مرتشی پر بھی، اور بعض روایتوں میں آیا 3 پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ راشی، مرتشی، ایک تو ہے رشوت لینے والا،
دوسرا رشوت دینے والا، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. اور ایک تیسرا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. وہ کون ہے؟ دونوں کے معاملات کو طے کرانے والا. رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے کے درمیان کوئی ایک تیسرا شخص آتا ہے جو معاملات کو ان سے بھی لیتا ہے، ان سے بھی، اور معاملات طے کرواتا ہے. ایسے انسان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لعن اللہ الراشی والمرتشی، یا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. رشوت لینے دینے اور طے کرانے والے تینوں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. لعنت کا مطلب وہ سب سے بدترین دعا جو ہے وہ لعنت ہے. یعنی لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے. یہ بدترین بد دعا ہے. ڈریں، رشوت لینا، رشوت دینا، چاہے کیش کی شکل میں ہو، گفٹ کے شکل میں ہو، یا بچوں کے مٹھائی دینے کے نام پر ہو. کچھ لوگ رشوت دیتے ہیں، نہیں رکھ لے بچوں کی مٹھائی. اللہ اکبر، یہ ہے رشوت. دوستو، رشوت کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. قرآن پاک میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، سماعون للکذب اکالون للشہد. اکالون للشہد، یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ حرام کھانے والے ہیں. حرام کھانے والوں کو یہاں اکالون السحت قرار دیا گیا ہے. بہت زیادہ حرام کھانے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رشوت سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے. رشوت مختلف انداز ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رشوت کو روکیں، رشوت کا خاتمہ کریں، اور رشوت لے کر کے، دے کر کے، طے کرا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشوت سے بچائے. گناہ کبیرہ نمبر 40 نمبر کا گناہ کبیرہ، یہ بھی بڑا اہم ہے. رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی کے توڑ دینا، چھوڑ دینا. رمضان کا مہینہ ہو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ روزہ یہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان. رمضان کا روزہ 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت میں کیا ہے، اور ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہیں، یا ایھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، روزہ ہم نے تم پر فرض قرار دے دیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی ساری امتوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا. پتہ چل گیا کہ روزہ اسی امت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ساری امتوں میں روزہ فرض تھا. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیا بلا عذر شرعی کے. اگر کوئی انسان رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑی سزا کا وہ مستحق ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث سنیں،
اس حدیث سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ گناہ کبیر روزہ ترک کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی سزا اس کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم اتانی رجلان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، بڑی گہری نیند میں تھا، سویا ہوا تھا۔ اتانی رجلان، دو آدمی آئے، دو مرد آئے، آنے کے بعد فاخذا، دونوں نے میرے موڈھوں کو پکڑ کر کے ہم کو اٹھایا، ہم لیتے تھے، سو رہے تھے، لیکن دو مرد آئے، ایک نے دایاں موڈھا پکڑا اور دوسرے بایاں موڈھا، اور ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ہمیں لے کے چلے، فَآتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، بہت اونچے بلند و بالا اور خطرناک ایک پہاڑی کے اوپر لے کے گئے، لے گئے ہم کو دونوں، اور ہم کو حکم دیا اصعد، آپ چڑھیے اس پر، چڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا لا اطیقہ، میں طاقت نہیں رکھتا، اتنے اوپر تک چڑھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ان دونوں نے کہا آپ چڑھنا شروع کریں، سننحل لک، ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ چڑھیں۔ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے چڑھنا شروع کر دیا، دیکھا آپ سوئے ہوئے ہیں، دو شخص آئے اور دونوں نے آپ کا موڑھا پکڑ کر کے اٹھایا اور فرمایا انطلق، چلیے، ہم کو لے کے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے ساتھ کون ہے، کون ہم کو لے کے جا رہے ہیں۔ بہت دور جانے کے بعد بڑی سی پہاڑی آئی، تو ان دونوں نے کہا چڑھیے اس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے بلند و بالا اونچی پہاڑی پر چڑھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ان دونوں نے کہا نہیں آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، آپ چڑھیے۔ اس طرح سے دونوں نبی علیہ السلام کو لے کر کے بہت ہی اوپر چڑھ گئے۔ پہاڑ کے اوپر جب آپ گئے بلندی پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، جب اوپر چڑھا تو بڑی چیخنے چلانے کی خطرناک اور بھیانک آواز آنے لگی، گھبرا گیا میں کہ کن کو ذبح کیا جا رہا ہے، کن کو مارا جا رہا ہے، اس طرح سے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی بڑی خطرناک آوازیں میں نے سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان دونوں سے ما هذه الاصوات، یہ آواز کیسے آ رہی ہے، یہ کن کو ذبح کیا جا رہا ہے، کن کو مارا جا رہا ہے، اتنا چیخنے چلانے اور بھیانک آواز رونے کی آ رہی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ان دونوں فرشتے تھے، جو دو مرد کی شکل میں دونوں فرشتے تھے۔ ان دونوں نے کہا ھذا اوعاء اہل النار، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آواز جہنمیوں کی ہے، جہنم ان کو جلایا جا رہا ہے، اور جہنم کی آگ ناقابل برداشت ہے، اسی کو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ خطرناک آواز آ رہی۔ اللہ اکبر۔ ثم انطلقا بی، پھر ان دونوں فرشتوں نے ہم سے کہا چلیے آپ،
لے کر کے آپ چلے اور گئے کہاں؟ جس طرف سے آواز آ رہی تھی ادھر لے کے گئے. فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ. جب اوپر گئے ہم وہاں دیکھتے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے باندھ کر کے رسی میں لٹکایا گیا ہوا ہے، الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور بڑے ہی تکلیف میں ہیں، اور بڑی بڑی چھریوں زہر، دونوں دھار والی چھریوں سے ان کی جبڑی کو چیڑا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، اور وہ چلا رہے ہیں جن کی آواز میں نے پہاڑ کے اوپر سے سنی تھی. تسیل اشداقہم دمن، خون اور پیپ بہ رہا ہے، اور وہ چلا رہے ہیں بیچارے. ان کی اس پریشانی کو سن کر کے مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے ان دونوں سے پوچھا ما من ہؤلائی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان بیچاروں کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کیا جرم کیا ہے؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، کون سے لوگ ہیں؟ من ہؤلائی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا یہ نہ تو فرعون ہے، نہ قارون ہے، نہ نمرود ہے، نہ ابو جہل ابو لہب ہے، یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر، رسول پر، جنت پر، جہنت پر، قیامت پر، ہر چیز پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن جرم کیا تھا؟ روزے دار بھی ہیں، روزہ رکھتے تھے لیکن وقت ہونے سے پہلے افطار کر کے بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ گناہ ہے. انسان رات کو اٹھتا ہے، سحر کرتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن افطار سورج غروب ہونے کے پہلے، افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں. جب ایسے روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں، ان کو اس طرح سے سزا دی جا رہی، تو جس سے روزہ ہی نہیں رکھتا ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہ میری اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، جب سب کچھ ہو کر رہے ہیں، کلمہ گو مسلمان، صوم و صلاۃ کے پابند، لیکن غلطی کیا ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جہنم سے نہ بچا سکے. اور وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کا؟ اور یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کے گلے کیوں چیڑے جا رہے ہیں؟ صرف وجہ ہے کہ سب کچھ شرط کے کرتے تھے لیکن وقت سے پہلے روزہ توڑ دیتے تھے، روزہ افطار کر لیتے تھے. اب روزے دار وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، اپنا انجام سوچ لیں. آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آج وہ پہلے تو صرف نماز چھوڑتے تھے، تو نماز کے ساتھ روزہ بھی چھوڑ دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی چھوڑ دے رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے دوستو. اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھیں، بچائیں، لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو سنائیں، اور روزہ نہ رکھنے والوں کی وعید ذرا ان کو بتائیں. تمام اہل علم نے روزے کے ترک کرنے والے کو گناہ کبائر بلا عذر شرعی، روزہ ترک کرنے والوں کا
گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور ایسے لوگ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں، اور کس قدر وہ گناہوں جہنم کے عذاب کو اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہمیشہ چاہیے کہ روزہ رکھیں، اجر و ثواب کی نیت سے رکھیں، اخلاص کے ساتھ رکھیں، اور جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک روزہ رکھیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سحر کے بعد سے فجر کے پہلے سے روزہ شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب تک روزہ پورا رکھنا چاہیے، چاہے دن چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو روزہ رکھنے کا وقت مقرر کیا ہے وہ ہے فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اگر اس اثنا میں ہم روزہ رکھ کر کے بھی افطار کریں جب بھی وعید ہے، اور جو روزہ ہی نہیں رکھتے ان کا جرم کتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس حدیث سے آپ نے سنا کہ کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق جہاں دیتا ہے، وہیں شریعت کے مطابق روزے کے تمام آداب اور حکام، سنن اور مستحبات کو بجا لاتے ہوئے شریعت کے مطابق روزہ رکھنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔